علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو زرداری نے K2 کے پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی حکومت کو، یعنی وہ حکومت جس کے وہ اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت، اس کو انہوں نے للکارا ہے، اسلام آباد کو للکارا ہے، اور انہوں نے منرلز کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہوئے تھے آج اسکردو، وہاں سے شگر تحصیل ہے، اور شگر کی اپنا علاقے گلاب پور میں ضلع شگر اور تحصیل گلاب پور، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ انتخابی مہم کا ان کا پہلا جلسہ تھا۔ جب وہ جلسے کے لیے جا رہے تھے ایئرپورٹ سے، تو راستے میں ایک علاقے میں گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے پتھر نیچے اتر کر آ گئے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں وہ پتھر ہٹا کر وہ جو چھوٹی سی ندی تھی اس کو پار کر کے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا قافلہ پہنچا جلسہ کا۔ اور بھی کافی ساری باتیں کی، فارم 45 اور فارم 47 کی تکرار بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی، اور کچھ اور معاملات جو مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت کی سوچ کے اگینسٹ تھے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں رکھے، اور یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات عام انتخابات کے ساتھ ہونے چاہیے۔ کچھ اور معاملات وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک بغاوت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر۔ اب وہ بغاوت پارٹی سے آگے بڑھتی بڑھتی KPK کی حکومت کے اندر اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ کوئی 40 سے زیادہ ارکان سہیل آفریدی کے بلائے گئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں گئے۔ مقابلہ یہ چل رہا ہے سہیل آفریدی کا اور علی امین گنڈا پور کا کہ وفادار سب سے زیادہ بڑا کون ہے۔ کس کا وفادار؟ عمران خان کا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا وفادار کون ہے۔ تو بہرحال اب علی امین گنڈا پور کے دوست شیر افضل مروت صاحب نے سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے، ان کی وزارت اعلیٰ سے ہٹوانے کے لیے ایک آئینی پٹیشن تک دائر کر رکھی ہوئی ہے، اور سہیل آفریدی کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی تکرار بھی ہوئی ہے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو آگے چل کے اس پر بھی بات ہوگی۔ تو جناب، گلگت بلتستان کے انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، اور ان انتخابات میں مقابلہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، IPP کا، کہیں کہیں تحریک انصاف بھی نظر آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی کیونکہ تنظیم نہیں ہے، لہٰذا وہ پاپولر ووٹ ہونے کے باوجود وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی۔ اسد کیسر کو جانے نہیں دیا گیا، جنید اکبر کو اپنا گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا، لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، وہ الیکشن کیمپین کے لیے گلگت بلتستان پہنچے۔ وہ ذرا سافٹ اسپوکن ہے، یہ جاتے بھڑکے شڑکے مارتے، للکارے مارتے، اور گلگت بلتستان ظاہر ہے ایک حساس علاقہ ہے ہمارا، تو وہاں جا کر یہ اسد کیسر صاحب یا جنید اکبر صاحب جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں روکا گیا، بیرسٹر گوہر کو کیوں جانے دیا گیا، تو سوالے سے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ذرا نپی تلی بات کرتے ہیں، وہ کلاڑے مارتے ہیں جا کر۔ تو حالات پہلے ہی گلگت بلتستان کے بہت زیادہ ایران جنگ کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، بڑی مشکل سے وہاں حالات ٹھیک ہوئے ہیں، اور وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بھڑک بازی کے چکر میں حالات پھر خراب ہو جائیں۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا وہاں پر، اور انہوں نے بتایا شگر کے لوگوں کو کہ جی 3 نسلوں کے ساتھ آپ کا اور ہمارا تعاون ہے، اور بھٹو شہید نے آٹے پر سبسڈی دی، پیٹرول پر سبسڈی دی، حقوق دیے گلگت بلتستان کو۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، صدر زرداری کی حکومت میں یہاں پر پراپر ایک حکومتی نظام قائم کیا گیا، پہلے انتخابات کروائے گئے، ورنہ وہاں انتخابات میں کونسل چلاتی تھی پورے علاقے کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ انتخابات میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میرے امیدوار عمران ندیم کو جتوا دیا تھا، لیکن پھر مجھ سے 9 سیٹیں چھین لی گئی، تو اس بار فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، ہمارے نمائندوں کو ووٹ آپ نے دینا ہے، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، وہاں سے فارم 45 لے کر آپ نے نکلنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا، یعنی میں فارم 47 میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے دوں گا، کوئی تبدیلی نہیں ہونے دوں گا۔ ظاہر ہے فارم 45 اور فارم 47 کا رولا جو ہے وہ تو یہ 2024 کے انتخابات میں پڑا، جس میں عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم تو الیکشن جیت گئے تھے، لیکن فارم 45 کو تبدیل کر کے یعنی جو فارم 45 کے ووٹس تھے اس کو تبدیل کر کے فارم 47 میں ہمیں ہرایا گیا، اور مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا، کراچی میں MQM کو جتوایا گیا، اور کچھ حلقوں میں سندھ کے ان کا الزام ہے کہ وہاں پر بھی یہ سارا کچھ کیا گیا۔
تو فارم 47 کا تانا صرف تحریک انصاف نہیں دیتی، پیپلز پارٹی بھی دیتی ہے. جب حکومت کے درمیان ان کے اور حکومت کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 والے ہیں. تو بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا کہ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے پولنگ اسٹیشن فارم 45 لیے بغیر اپنا پریزائڈنگ آفیسر کے دفتر سے وہاں سے نہیں نکلنا آپ نے پولنگ اسٹیشن سے، اور وہ جو فارم 47 ہے اس کو میں دیکھ لوں گا، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا. ایک تو چیز یہ، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں، جو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی، یا الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جو تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ شگر کے لوگوں کو کیا چاہیے یا کراچی کے لوگوں کو کیا چاہیے. اسلام آباد والے چاہتے ہیں کہ جی کراچی کو بھی وہ چلائیں، شگر کو بھی وہ چلائیں، یعنی صوبہ خود مختاری، کیونکہ 18ویں ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں نا، صوبہ خود مختاری. وہ کہتے ہیں جی شگر کے لوگ خود فیصلہ کریں کہ ان کے حق میں کیا ہے. ایک تو شگر کے لوگوں کو، یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق کے حاکمیت ہونا چاہیے، اور دوسرا ان کے پاس حق ملکیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ایک نام نہاد وزیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ امیر مقام صاحب، وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان، وفاقی وزیر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلاول نے کہا کہ یہ فالتو وزارت ہے، اس وزارت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وزارت کیوں ہے؟ حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں قمرزمان قاہرہ صاحب وزیر تھے اس وزارت کے مشیر تھے، لیکن وہ کہہ رہے کیوں ہیں جی؟ ایک طرف اسلام آباد والے کہتے ہیں کہ جی وفاق کنگال ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، یعنی این ایف سی سے، صوبوں سے پیسے لینا چاہ رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ فالتو وزارتیں رکھی ہوئی ہیں، ختم کریں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ دیں ان کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو، اور ان کو بااختیار بنا دے، وہ خود اپنے فیصلے کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی حق ملکیت، انہوں نے پیچھے جو پہاڑ تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو پہاڑ ہیں شگر کے لوگوں کے پہاڑ ہیں، ان کے اندر ماربل ہے، ان کے اندر جو بھی معدنیات ہے، اسلام آباد والے کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے. تو کہتے ہیں نہیں، اسلام آباد والوں کی ملکیت نہیں ہے، مقامی لوگوں کی ملکیت ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی ملکیت ہے، اسلام آباد والوں کی ملکیت نہیں ہے، اور اسلام آباد والے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک سوچ جو آ رہی ہے کہ جی یہ جو منرلز ہیں وہ دوبارہ صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے کیے جائیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پر اختیار جو ہوگا وہ مقامی لوگوں کا ہوگا. شگر ترقی کرے گا، گلگت بلتستان ترقی کرے گا تو اسلام آباد ترقی کرے گا. انہوں نے مثال دی کہ تھر کا کوئلہ تھا 90 کی دہائی میں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس سے بجلی بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا، مگر اس کو بعد میں بند کر دیا گیا، اور 30 سال تک ہم جدوجہد کرتے رہے. اور پھر 2008 کی حکومت میں آ کر صدر زرداری صاحب نے اس پر دوبارہ کام شروع کیا، اور 2015 میں ہم نے اس سے بجلی پیدا کی، اور جو پہلا میگا واٹ بنا اس بجلی سے، وہ بجلی فیصل آباد کو دی گئی. اور حق ملکیت جو تھا وہ تھر کے لوگوں کا تھا، سندھ کے لوگوں کا تھا، اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کی، اور وفاق کا اختیار ہم نے وہاں سے ختم کر دیا. وہاں جو بورڈ بنا، جو اتھارٹی بنی، تھر کول اتھارٹی، اس کی سربراہی وزیر اعظم کو نہیں دی گئی، اس کی سربراہی وزیر اعلیٰ کو دی گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہو. اور ایک اور چیز انہوں نے کی کہ عام انتخابات، شاید یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ جب اوورال چاروں پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے عام انتخابات ایک ہی دن پر ہوتے ہیں، تو اسی دن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی انتخابات ہونے چاہیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں فیصلہ ساز جو بیٹھے ہوتے ہیں، یا اسلام آباد میں بیٹھی جو حکومت ہوتی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے ان انتخابات پر. اگر دھاندلی نہ بھی ہو تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سوچا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے جو اسلام آباد میں حکومت میں ہے، اور اس کے مخالف پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا جو حکمران ہے وہ تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا. تو پھر ایسی حکومت کا کیا فائدہ، کیونکہ ان کی تو اپنی تو کوئی معیشت اس طرح ہے نہیں، نہ صنعت ہے، نہ کچھ ہے. وہاں پہ سیاحت ہے، وہاں پر بے تحاشا پانی ہے، وہاں پر اپنا خوبصورت پہاڑ ہیں، منرلز ہیں، لیکن ابھی اس کا اس طرح ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو یہ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یار جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا،
ان کے امیدواروں کو ووٹ دیں. تو یہ پہلے بھی پیپلز پارٹی نے تجویز رکھی تھی کہ ایک ہی دن انتخابات ہو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے، قومی اسمبلی کے اور چاروں صوبائی اسمبلی کے. تو جناب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر خطاب کیا. پہلا جلسہ تھا ان کا شگر میں، اور انہوں نے جو پالیسی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی، جو بھی ترمیم آئے گی انہوں نے کہا کہ اس میں ہم گلگت بلتستان کے عوام کے حق حاکمیت اور حقوق کی بھی بات کریں گے. وہ جو سوچا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو ختم کر کے یا صوبوں کو جو اختیارات ہیں وہ کم کر کے منرلز، مائننگز، یہ سارا وفاق کے حوالے کیا جائے گا، تو بلاول نے اسے نگیٹ کیا. بلاول نے کہا یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. پہلا جلسہ تھا ان کا، اور ظاہر ہے وہاں چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں، جلسے جو ہیں وہ ہلکے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، تو وہاں ان کا اور دور دراز علاقے ہیں. تو پہلا جلسہ انہوں نے کیا وہاں پر. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو قیادت ہے، سربراہ ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں جو وہاں پر پہنچے ہیں. ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے بھی چیلنج کیا. انہوں نے گلگت کے عوام کو کہا کہ جی آپ ووٹ دیتے وقت لاہور، کراچی اور پشاور کا موازنہ کیجئے گا اور اس کے بعد ووٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیولپمنٹ لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ جی لاہور زیادہ ویل ڈیولپڈ شہر ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو نہیں بنا پائی، ہم نے لاہور کو بنا دیا ہے. ظاہر ہے وہ لاہور ان کا اس وقت جو ہے اپنا مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے لاہور ظاہر ہے ان کے کیا کہتے ہیں فیس ہے مسلم لیگ نون کا. تو بجا طور پر وہ وہاں پر ایک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ موازنہ کریں ہماری ڈیولپمنٹ کا اور سندھ کی ڈیولپمنٹ کا اور پشاور خیبر پختونخوا کے ڈیولپمنٹ کا. تو خواجہ صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کل ایک اجلاس ہوا تھا. خبریں یہ آ رہی تھیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف کوئی 40-50 ارکان باغی ہو گئے، منحرف ہو رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اندر سے ہی نا وہ لگانا گھات لگا کر وہ کرنا اپنا شروع کر دیا ہوا کام. تو وہ انہوں نے پارٹی کے اندر ڈال دیا شگاف، جناب دراڑیں ڈال دی ہیں. تو 40-50 ارکان کہا گیا کہ وہ منحرف ہو رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے، کیونکہ بجٹ بھی پیش ہونا ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد، تو آفریدی صاحب نے کہا کہ جی میں تو اپنا پاور شو کروں نا، اپنا نمبر شو کروں میں. تو انہوں نے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا. اب انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ارکان جو ہے وہ 85 سے زیادہ آئے، لیکن جو اتھینٹک میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق 30 سے 40 ارکان نہیں آئے تھے اس اجلاس میں. اور اس سے پہلے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈاپور اپنا نے سہیل آفریدی صاحب کے ایک میسج کا جواب دیا جن میں دونوں میں تو تکرار ہوئی. پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ تھا یا پارلیمانی پارٹی کا گروپ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا ایک جرنیل جو ہے نا وہ کسی باہر کے بیٹھے ہوئے جرنیل سے زیادہ خطرناک ہے، تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس طرح کا کوئی میسج تھا. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اسے کہا سہیل آفریدی کو کہ ہاں وہ پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا جرنیل جو ہے نا وہ کمزور کر رہا ہے پارٹی کو. تو جرنیل بیسیکلی علی امین گنڈاپور کو اس نے کہا. اس پر علی امین گنڈاپور صاحب نے سہیل آفریدی کو جواب دیا کہ تم نام کیوں نہیں لیتے اس کا، اس کی ڈائلاگ کیوں مارتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی اپنا غداری اور وفاقداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اتھارٹی آپ نہیں ہیں. عمران خان کے دوست کون ہیں اور کون نہیں، باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کریں. فیصلوں کا اختیار عمران خان کے پاس ہے، چھپ چھپ کر ملاقاتیں آپ کرتے ہیں اور اس طرح کے خطاب کسی اور کو دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان پر فوکس کریں، عمران خان کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے. تو جناب یہ انہوں نے ان کو جھاڑ پلا دی سہیل آفریدی صاحب کو، علی امین گنڈاپور صاحب نے، کیونکہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں، محسن نقوی سے ملاقات کی انہوں نے، بیرسٹر گوہر کے گھر جا کر، کور کمانڈر سے ملاقاتیں ان کی، اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ثابت ہوئیں کہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب خاموشی سے. اور جو رونق میلہ علی امین گنڈاپور صاحب نے لگایا ہوا تھا نا، حالانکہ وہ بھی دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، لیکن جو میلہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، رونق شونق لگائی ہوئی تھی کہ 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک بڑی سی بھڑک مارتے تھے اور 3-4 مہینے کے بعد ایک لشکر لے کر آ جاتے تھے اسلام آباد، پھر وہیں سے سب کو ادھر بھول بھلے میں ڈال کے خود نکل جاتے تھے، لیکن تماشا لگا رہتا تھا. عمران خان بھی خوش، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش. سہیل آفریدی صاحب وہ بھی نہیں کر پا رہے.
ان کے بارے میں نے سنا عمران ریاض صاحب نے جب سہیل آفریدی کا فیصلہ ہوا اب تو عمران خان رہا ہو جائیں گے, نوجوان فیصلہ کریں گے, نوجوان سڑکوں پر ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب وہ عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سہیل آفریدی صاحب نے تو سب کو مایوس کیا ہے, یہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو اب تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی تمہیں تو عمران خان کی رہائی کے لیے لایا گیا تھا نا. وہ ارکان جو 40 یا 50 ارکان جو منحرف ہیں وہ تو یہ سوال کریں گے نا کہ بھائی عمران خان صاحب نے آپ کو یہ اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ آپ تحریک چلائیں گے, اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے, تو آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ تو کہیں سیمینار کر دیتے ہیں, آپ نے جانا کہیں ہوتا ہے چلے کہیں جاتے ہیں, لانگ مارچ اسلام آباد کال دیتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے تو خیبر میں جا کر ایک جرگہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ جی اگلے جرگے میں فیصلہ کروں گا. اس کے بعد اگلا جرگہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے یہ سمجھا تھا نوجوان خون ہے, جوشیلا ہے, وہ تو منٹوں میں ایسی تیسی پھیر دے گا سب کی اور مجھے رہا کروا دے گا, بہت زیادہ پریشر ڈلوائے گا. وہ تو بھولے بسرے اپنا اڈیالہ نہیں پہنچتے سہیل آفریدی صاحب. تو سہیل آفریدی صاحب نے بھیج دیا عمران خان صاحب کو. لیکن اب سہیل آفریدی کے خلاف یہ موو کیوں ہے؟ اسلام آباد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب مکمل طور پر کنٹرول میں, باہر نہیں ہے. لیکن اگر وہ باہر نہیں ہے تو پھر یہ موو کیوں ہے؟ یہ موو اس لیے ہے مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت علیمہ خان صاحبہ کا پریشر لے کر کسی بھی وقت کوئی مس ایڈوینچر نہ کریں, اس لیے ان کے سر پر 2 تلواریں لٹکائی گئی ہیں. ایک وہ پٹیشن جو شیر افضل مروت صاحب نے دائر کی ہے آئینی عدالت میں کہ جی دیکھیں عمران خان تو نااہل ہیں, سزا یافتہ ہیں, انہوں نے ان کو نامزد کیا اور انہوں نے غیر آئینی طور پر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا, تو لہٰذا آپ علی امین گنڈاپور صاحب کو بحال کریں اور سہیل آفریدی کو ہٹا دیں. یہ انہوں نے آئینی پٹیشن دائر کی ہے. دوسرا یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس تو اپنا نمبر پورا نہیں ہے, 92 میں سے 40 ارکان منحرف ہیں. اگر یہ 40 ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی حکومت گر جاتی ہے. تو 2 تلواریں ان کے سر پر لٹکائی ہوئی ہیں تاکہ اگر کہیں کسی موڑ پر سہیل آفریدی کو کوئی دھوکے بازی کا موڈ ہو نا, اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دینے کا, تو وہ نہ کر سکے, تاکہ ان کے سر پر ایک تلوار لٹکی رہے کہ بیٹا اگر ادھر ادھر کوئی حرکت کرو گے تو پھر تم چلے جاؤ گے. یہ صورتحال ہے جناب. عمران خان صاحب کو رہا کیسے کروائیں گے؟ بقول فاروق ستار کدو رہا کروائیں گے. یہ تو تحریک چلانے نکلے تھے, تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور عمران خان کے مخالفین کے خلاف. یہ اپنے اندر ہی ان کے تحریک شروع ہو گئی ہے, یعنی تحریک انصاف کے خلاف تحریک چلا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.